وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، غرور کے ساتھ نہیں چلتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی صفات یہاں پر اس آیات میں، اس صورت میں اللہ نے بیان کی ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کے صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ اس طرح نہیں فرماتے کہ عباد اللہ، اللہ کے بندے، عباد الجبار، جبار کے بندے، عباد القہار، قہار کے بندے، نہ اللہ نے فرمایا عباد الرحمن۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرکین عرب وہ لفظ رحمان سے ناواقف تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے لفظ رحمان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر لفظ رحمان کو ذکر کیا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، کہ اللہ بھی کہہ سکتے ہو، رحمان بھی کہہ سکتے ہو۔ اور دوسرا وجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ نسبت ہے، اللہ رب العزت کے کئی صفات ہے، بہت صفات کمال ہے۔ جتنے اللہ کے صفات کمال ہے، ان صفات کمال میں اللہ کا غالب صفت رحمت ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ صفت رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ نسبت وہ صفت رحمت کے ساتھ ہے، لیکن صفت غضب کے ساتھ نہیں، صفت قہر کے ساتھ نہیں۔ اگر اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق صفت غضب کے ساتھ ہوتا، صفت قہر کے ساتھ ہوتا، تو کون ہو سکتا تھا جو اللہ کے قہر کو برداشت کرتا، جو اللہ کے غضب کو برداشت کرتا، جو اللہ کے غصے کو برداشت کرتا؟ تو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق اور نسبت صفت رحمت کے ساتھ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تعلق اور نسبت اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ صفت رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کے صفات، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں رحمت للعالمین صفت کو ذکر کیا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام ہادی ہے، اور ہادی کے لیے سب سے زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ اس میں رحمت ہو، کیونکہ اگر ایک انسان ہادی ہو اور اس میں رحمت نہ ہو تو پھر تو لوگ اس کے ہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں، کوئی اس کی بات سنتا نہیں۔ جب انسان کے اندر رحمت ہو، انسان کے اندر شفقت ہو، تو پھر اس کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں بھی اللہ نے رحمت للعالمین کا صفت ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش برس رہی ہے، یہ معمولی موقع نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اللہ رب العزت جتنا ہم کو شریعت کے علوم سے معلومات حاصل ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اوپر اللہ کے مخلوقات میں اللہ کا عرش ہے، عرش سے اوپر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پھر اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی رکھی ہے، اس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس تختی پر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ کے عرش پر تختہ ہے اور اس پر لکھا ہے کہ اللہ کا رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ ایک دستاویز لکھا ہے کہ میرے اپنے بندوں کے ساتھ پالیسی، میرے اپنے بندوں کے ساتھ حکمت عملی وہ رحمت کی بنیاد پر ہوگی، وہ غضب کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔